قرآن یہ کہتا ہے بندوں سے، تو گویا رمضان آنے والا ہے تو رمضان کی تیاری کیسے کریں، رمضان کے ہمارے معاملات کیسے ہوں، رمضان کا شیڈول کیسے ہو ہمارا، تو گویا اس کی بھی جو ہے منصوبہ بندی ہمیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کا اگر ہم جائزہ لیں گے، آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل جو ہے اس ماہ کے متعلق کیا فضائل کو بیان کیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے کیسے اس کا اہتمام فرمایا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الافضلین اکرمین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، ہم ماہ شعبان المعظم کے اختتام پر ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے بعد جو ہے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو اس سلسلے میں بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہماری ایک سیریز جو سلسلے وار اصلاح عقائد و اعمال کے تعلق سے، کہ اعمال اور اصلاح دونوں کی بھی ہم عقائد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اصلاح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آج کا یہ موضوع ہمارا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال و اہتمام، یعنی رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے اور اس کا اہتمام کیسے کیا جائے۔ آئیے بنیادی طور پر یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ انسان زندگی میں جو ہے ہمیشہ منصوبہ بندی کی بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی میں، اور انسان جو ہے پوری زندگی جو ہے منصوبہ بندی کے تحت گزارتا ہے، کہ مجھے ایک پلاننگ جس کو کہا جاتا ہے، منصوبہ بندی جسے کہا جاتا ہے، کہ ہر جو صاحب شخص ہے، جو صاحب سمجھ ہے اور باشعور ہے، تو وہ اپنی زندگی میں جو ہے منصوبہ بندی کے تحت کام کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے انسانی زندگی میں بچہ جو ہے اسکول جاتا ہے تو اسکول کے لیے بھی اس کے لیے ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ مجھے اب اٹھنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، اس وقت تک مجھے اسکول پہنچنا ہے۔ اسی طرح کالجز کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو ہے ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی کالج کی جو لائف ہوتی ہے، وہ جو زندگی ہوتی ہے، تو اس کو بھی جو ہے ایک بامقصد اور ایک پلاننگ کی طرح جو ہے وہ بھی علم کو حاصل کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک تاجر جو ہوتا ہے، تجارت پیشہ، وہ بھی جو ہے اپنی تجارت کے وقت میں جو ہے وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کام کرتا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو لہذا جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں انسان جو ہے ایک باشعور جو زندگی گزارتا ہے، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی کو گزارتا ہے، وہ تعلیمی زندگی ہو، اسکول کی زندگی ہو، کالج کی زندگی ہو، تجارت کی زندگی ہو، بلکہ انسان کو چھوڑ کر اگر ہم عالم حیوانات پر غور و فکر کریں گے تو چرند ہوں گے، پرند ہوں گے، حیوانات بھی ہوں گے۔ اگر ان کی زندگی کو بھی دیکھا جائے گا تو حیوانات بھی کیا کرتے ہیں، بعض جانور جو ہے موسم کی جو تبدیلی کے لحاظ سے رہائش کی جو ہے منتقلی کرتے ہیں، یعنی جنگل میں رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے موسم کی تبدیلی کے اعتبار سے جو ہی موسم تبدیل ہونے والا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہوں کو منتقل کرتے ہیں۔ گرما کا موسم آتا ہے تو جانور اسی جنگل میں اپنے اس مقام کو چھوڑ کر جو ہے گرما کے موسم میں دوسرے مقام پر جو ہے نا وہ نقل پذیر ہوتے ہیں، اسی جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا چرند ہو، پرند ہو، پرندے بھی جو ہے نا موسم کے اعتبار سے وہ بھی اپنے مقام کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے چونٹیوں کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ موسم گرما کے وقت میں جو ہے نا وہ پہلے سے ہی اپنے بلوں کے اندر ذخیرہ اندوزی کیے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے پاس وہ اناج کو جو ہے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جو ہے جس طرح انسان جو ہے زندگی کے اندر ایک بامقصد زندگی گزارتا ہے اور منصوبہ بند زندگی گزارتا ہے، اور اسی طرح دیگر مخلوقات بھی جو ہے نا وہ منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے مقامات کو منتقل کرتے ہوئے آتے ہیں، تو اسی طرح انسان کو بھی یہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو فرمایا
जिस तरह हम दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जो है मनसूबा बंदी करते हैं, प्लानिंग के साथ ज़िंदगी को गुजारते हैं, लेकिन एक मोमिन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातब होकर फरमाया ईमान वालो अल्लाह से डरो, और हर शख्स को अपना जायज़ा लेना चाहिए कि वो आने वाले कल के लिए क्या तैयार कर रखा है, आने वाले कल के लिए क्या तैयार कर रखा है। और आगे अल्लाह ने फरमाया वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम करते हो। इस आयत पर अगर गौर कर लिया जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ईमान वालों को क्या फरमाया, आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। जब इस आयत के अख्ताम पर फरमाया वत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, और दरमियान का जो मरहला है कुरान मजीद की आयत का, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि आने वाले कल के लिए तुमने क्या तैयारी कर रखा है। इन बंदों को अल्लाह का ये कलाम झिझोड़ कर कह रहा है कि ईमान वालो अल्लाह से डरो, कल के लिए अपने लिए तैयारी करके रखो, अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला जो तुम कुछ करते हो अल्लाह ताला उसको जानता है। अल्लाह अकबर। तो गोया जब दुनिया के कामों के लिए हम मनसूबाबंदी की जा रही है, या असरी तालीम में हो, बिज़नेस में हो, कारोबार में हो, स्कूल की लाइफ में हो, कॉलेज की लाइफ में हो, तो एक बंदे मोमिन को ये चाहिए कि जो है वो माह रमज़ान मुबारक जो ऐसा बाबरकत महीना हम पर साया फिगन होने वाला है, हम पर जो है ना आने वाला है, तो गोया हम इस माह के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं और कैसी तैयारी हमें करना चाहिए, और रमज़ान मुबारक हमें कैसे गुजारना चाहिए, इसके बारे में भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। कल के लिए हमने क्या तैयारी कर रखा है, कुरान ये कहता है बंदों से। तो गोया रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान की तैयारी कैसे करें, रमज़ान के हमारे मामलात कैसे हो, रमज़ान का शेड्यूल कैसे हो हमारा, तो गोया इसकी भी जो है मनसूबाबंदी हमें करना चाहिए। अब आइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का अगर हम जायज़ा लेंगे, आका अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ेंगे, में पता चलेगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक की आमद से कब्ल जो है इस माह के मुतालिक क्या फ़ज़ाइल को बयान किया, और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कैसे उसका एहतमाम फरमाया, वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँगा। अब आइए पहली हदीस में आपके सामने रखता चलूँगा रमज़ान मुबारक की आमद के सिलसिले में, जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में, और इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, सहाबा कराम को खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया, युबशरु अस्हाबहु, सरकार दो आलम ने अपने असहाब को बशारत दी, खुशखबरी दी, सुनाते हुए क्या फरमाया, तुम्हारे पास माह रमज़ान मुबारक की आमद है, फरमाया अलैहिस्सलाम ने। और सरकार ने फरमाया ये एक बाबरकत महीना है, बरकत वाला महीना है, और अल्लाह ताला ने तुम पर इस माह के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, और इसमें जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है, जकड़ दिया जाता है, और इस माह में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स उस रात में भलाई से महरूम रहा, हकीकत में वो महरूम रह गया। अब आइए इस हदीस का खुलासा क्या है। सरकार दो आलम ने माह रमज़ान की आमद के साथ ही हुजूर ने फरमाया, लोगों तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे इसके अंदर खोले जाते हैं, लोग रमज़ान में नेकियां करेंगे, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जन्नत में दाखिला उनके लिए तय है जिसने इस माह को पाकर इसमें नेकियां की, इसमें अमाल सालिहा का ज़ख़ीरा अपने पास जमा किया, और इसी तरह जन्नत अपनी तमाम नेमतों के साथ उनका इंतज़ार कर रही है जो रमज़ान की आमद पर इस माह का इस्तक़बाल भी करेंगे और इस माह के अंदर नेकियों का ज़ख़ीरा अपने पास जमा करेंगे। और इसी हदीस में हुज़ूर ने क्या फरमाया, दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है, जो जहन्नुम के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, और जो है क्योंकि उनका ठिकाना तो जो है ना बंदों का किसके लिए, जन्नत के लिए, यानी जो ठिकाना बंदों के लिए क्या है वो जन्नत है, क्योंकि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो माह रमज़ान के आमद पर, इस्तक़बाल पर हुज़ूर ने फरमाया जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, और जन्नत भी जो है इन महीने को पाकर इबादत करने वालों के लिए जन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म अता फरमा दिया कि जन्नत आरास्ता होते हुए वो इस माह में मुंतज़िर है कि इस माह में इबादत करते हुए जो शख्स भी
یعنی اس دنیا سے اگر چلا جائے گا یا اس ماں میں جو ہے اس ماں کو پا کر اس کا اہتمام کرے گا، یقیناً جو ہے نا جنت ان کے لیے طے ہے، اللہ رب العالمین بندوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ کون؟ اس ماں کو پا کر اس ماں کا اہتمام کرنے والوں کے لیے اللہ کے پیارے حبیب نے اس روایت کے ذریعے فرمایا کہ لوگوں، اس ماں کے اندر یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے تم اس کے اندر پاؤ تو اس میں نیکیوں کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دو۔ اور اسی طرح جو ہے نا اور ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ آپ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک ندا دینے والا ہر رات جو ہے وہ ندا دیتا ہے، اے نیکی کو چاہنے والو، نیکی کر گزرو، اور اے بدی کو چاہنے والو، بدی سے رک جاؤ، برائی سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہ دوزخ سے آزاد کیے ہوئے کئی بندے ہوتے ہیں، رحمتوں کا یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ تو گویا ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی طور پر ظاہری و باطنی ماحول کو نیکیوں کے لیے جو ہے سازگار بنا دیا جاتا ہے، اور ہر اعتبار سے بندے کے لیے جو ہے نا نیکی آسان کر دی جاتی ہے، اور برائی کے اسباب کو نہایت کم کیا جاتا ہے، شیطان مقید ہوتا ہے، نفس روزے کے ذریعے قابو میں رہتا ہے، اور ہر طرف بھلائی کرنے کے لیے ماحول آسان سے آسان کیا جاتا ہے۔ اس نعمت سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اس کی قدر شناسی اور قدردانی بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اب آئیے دوسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چلو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آنے والا تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور پاک نے ارشاد فرمایا ایک آنے والا تمہارے سامنے آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو گے۔ یہ جملہ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہوئی؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا گیا کیا کوئی دشمن آیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا تو پھر کیا واقعہ پیش ہونے والا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کی آمد ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات کو اس قبلے کو ماننے والے تمام اہل ایمان کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے وقت اپنے دست مبارک سے قبلے کی جانب اشارہ فرمایا۔ تو رمضان کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا، آمد رمضان سے قبل حضور پاک علیہ السلام نے اس کو اہمیت دے کر بیان فرمایا کہ اس کی عظمت آشکار فرمائی، اور اس کے بارے میں مغفرت کا مزدہ جو ہے نا حضور پاک علیہ السلام نے سنایا، تاکہ اہل ایمان ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، اس کی قدر کی اہمیت، یعنی اس قدر اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا سرکار کی بارگاہ میں کیا سرکار وہی نازل ہوئی ہے؟ کیا دشمن کا حملے کا اندیشہ ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ماہ رمضان سے پہلے ایک مہم کے طور پر اس کے استقبال کی جو ہے نا تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے لمحے سے ہمیں جو ہے استفادہ کرنے کے لیے ذہنی و فکری طور پر، علمی و عملی طور پر، اور معاشی و معاشراتی طور پر ہمیں جو ہے نا تیار رہنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں حضور پاک علیہ السلام نے جو ہے نا ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام جب ماہ شعبان کا چاند دیکھتے تو قرآن شریف کو سینے سے لگا لیتے، قرآن شریف کو سینے سے لگائے رہتے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم کے صحابہ کا یہ معمول کو جو ہے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند دیکھتے تو قرآن شریف کو سینے سے لگائے رہتے اور تلاوت میں مصروف رہتے۔ مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مسکین کو اس کو حاصل کر کے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی قوت حاصل کرے۔ حکام و ذمہ داران قیدیوں کو طلب کرتے، ان میں جو حد شرعی کے مستحق ہوتے ان پر حد جاری کرتے، ورنہ ان کو رہا کر دیتے۔ تاجر حضرات اپنے ذمہ جو حقوق ہیں انہیں ادا کر دیتے، اور جو چیزیں وصول طلب ہوتی انہیں حاصل کر لیتے، یہاں تک کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے تو غسل کر کے یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ مذکورہ جو یہ روایت ہم جو بیان کی ہیں اس سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہر سطح پر ماہ رمضان کی تیاری کرتے۔ کب؟ جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے
تو صحابہ کرام رمضان سے پہلے رمضان کی پوری تیاری کر لیتے اور جب رمضان کا جب چاند دیکھتے تو غسل کرتے اور فوراً عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ تو سبحان اللہ، یہ بات پتہ چلا کہ رمضان کی تیاری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو ہے شعبان سے فرماتے، تلاوت قرآن مجید کا ان کا معمول رہتا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے صحابہ کرام جو صاحب نصاب تھے وہ اپنے اموال کو نکال کر مستحق لوگوں کو پہنچاتے تاکہ جو اس زکوٰۃ کے مستحق ہے وہ مال لے کر جو ہے رمضان المبارک کے اندر وہ بھی تیاری کے ساتھ اہتمام کرنا وہ بھی شروع کر دیتے۔ تو لہذا جو ہے یہ صحابہ کرام کے ایسے عظیم معمولات رہے ہیں کہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے سے ہی وہ سب چیزوں کو دے دیتے، سب چیزوں کے لیے تیاری کر لیتے تاکہ رمضان میں ان کو عبادت کے درمیان تلاوت قرآن مجید کے معمولات میں ان میں کوئی خلل نہ آئے، لہٰذا وہ اپنی تمام تر مصروفیات سے پہلے ہی فارغ ہو جاتے۔ سبحان اللہ، تو ایسی تیاری ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ صحابہ کا یہ ایسا معمول رہا کہ رمضان کی تیاری شعبان سے کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا اس طرح کا اہتمام کرتے ہوئے ہم کو بھی یہ تعلیم عطا فرمائی۔ صحابہ کا یہ طریقہ رہا کہ وہ رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے سے کرتے اور رمضان کا چاند دیکھتے تو عبادت میں مصروف ہو جاتے، تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہو جاتے، تراویح کے اندر مصروف ہو جاتے، صدقہ و خیرات میں مصروف ہو جاتے۔ تو لہذا جو ہے یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا معمول رہا۔ آئیے حضرت محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی مجدد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رمضان کے فضائل کے تعلق سے ایک کتاب آپ نے لکھی، فضائل رمضان۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ محدث دکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک پارسی شخص تھا، اس نے جو ہے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں وہ بازاروں میں کھاتا جا رہا ہے، جیسے پان وغیرہ ہوتی ہے یا کھانے والا کی کچھ اشیاء ہوتی ہے وہ کھا رہا تھا۔ تو اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اس کو جو ہے نا ایک مارا اور اس سے بیٹے سے مخاطب ہو کے فرمایا، نالائق، مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، کیوں تو اس کی عزت نہیں کرتا؟ ارے یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے تو کیوں اس کا احترام نہیں کرتا؟ کہ دیکھ رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور تو جو ہے اس مبارک مہینے میں بازاروں میں علانیہ طور پر جو ہے تو کھا پی رہا ہے۔ تو گویا اس یعنی پارسی شخص نے اپنے بیٹے کو مارا اور رمضان کا اس نے یعنی احترام میں جو اپنے بیٹے کو جو اس نے ایک تماچا رسید کرتے ہوئے جو اس کو بتایا کہ دیکھ کہ تو نے جو ہے نا مسلمانوں کا تجھے ذرا کچھ خیال نہیں رہا۔ تو اس میں جو ہے نا اس کے بعد میں کسی نے پارسی کو اس کے مرنے کے بعد دیکھا کہ جنت میں وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کہ تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہا کہ جب میرا آخری وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو کفر پر مت رہنے دو، اس سے کہو کہ تو نے رمضان کی عزت کی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں تو ہمارے خاطر مسلمان ہو جا۔ میں مسلمان ہونے کے بعد سکرات مجھ پر عالم میرے پر جو ہے نا شروع ہوا، تو گویا موت سے پہلے جب آخری وقت آیا، سکرات سے پہلے جو ہے نا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اس نے رمضان کا اہتمام کیا ہے، تو گویا جو ہے اس پر کفر پر اس کو جو ہے مت رہنے دو۔ تو لہذا جو ہے اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو جو ہے اس نے قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے اس پارسی شخص کا اس نے احترام رمضان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اس کی بخشش فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد موت کے جو ہے اس کو جنت میں جگہ عطا فرمایا۔ تو گویا ہمیں چاہیے کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس کی ناقدری نہ کریں ہم، اس کے اہتمام کریں ہم، کیونکہ حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے گئے تو 3 مرتبہ آمین کہا۔ اس بڑی طویل حدیث سے میں کو مختصر کہہ کے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس وقت میں جو ہے نا کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جو نا 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھا تو آمین کہا، کبھی ہم نے زندگی میں اس سے پہلے آپ کو اس طرح کا یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس وقت حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین آئے اور وہ 3 بدعائیں دی تو میں نے ان بدعاؤں پر آمین کہا۔ پہلی بات یہ رکھی کہ جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ جو شخص رمضان کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو اور رحمت الہی سے دور ہو تو میں نے کہا آمین۔ تو گویا اس شخص کے لیے بدبختی ہے جس نے رمضان کی مبارک مہینے کو پایا اور اپنے آپ کی جو نا اس نے مغفرت نہ کروا سکا۔ تو گویا رمضان کا مبارک مہینہ پا کر بھی وہ گناہوں میں رہا، نافرمانیوں میں رہا، یہ اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکا، تو میں نے کہا آمین۔ تو گویا رمضان کا یہ مبارک مہینے کسی نے پایا اور وہ جو ہے اس مبارک مہینے کو پا کر بھی اس میں عبادت نہ کی، اس نے قرآن کی تلاوت نہ کی، اس نے تراویح کا اہتمام نہ کیا اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے نہیں رکھا، تو گویا جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت کرتا، وہ جو ہے نا نمازوں کی جو ہے نا اہتمام کرتا،
تراویح کا اہتمام کرتا، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتا، عبادت میں نیکیوں کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کرتا، برائیوں سے رک جاتا تو وہ خود اپنی مغفرت کروا لیتا. لیکن جو ہے اس نے رمضان کی مبارک مہینے کو پا کر بھی اس نے نہ عبادت کی، نہ نمازیں پڑھا، نہ تراویح پڑھی، نہ کوئی نیک عمل کا ذخیرہ اس نے اپنے پاس جمع کیا، بلکہ جو اس نے رمضان کے مہینے کو پا کر بھی وہی نافرمانیوں میں رہا، وہی گناہوں میں رہا. اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی آپ کی وہ خود کی مغفرت نہ کروا سکا. تو گویا سرکار نے جو ہے نا جبرائیل امین بدعا دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدعا پر جو ہے نا آمین کی مہر سب فرما دی. اور دوسرا وہ شخص جس کے سامنے حضور کا نام نامی پیش کیا گیا اور اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا. سرکار نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی جو ہے نا بربادی ہے. جبرائیل امین نے کہا اس کے لیے بھی بربادی ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنے آپ کو داخل نہ کروا سکا. تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں اس کا اہتمام کریں، اس کا احترام کریں اور حتی الامکان اپنے آپ کو جو ہے نا اس میں عبادت کرتے ہوئے گزارنے کی ہم آپ پر کوشش کریں. کیونکہ سرکار نے فرمایا رمضان کا مبارک مہینہ عام دنوں میں جو شخص نمازیں پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا رمضان کا ایسا مبارک مہینہ ہے اگر کوئی اس مہینے میں ایک نفل کو ادا کرتا ہے تو گویا اس نفل کی جو ثواب جو اجر ہوتا ہے وہ فرض کے برابر دیا جاتا ہے. اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو گویا 70 فرضوں کا جو ہے اجر و ثواب جو ہے اس کے نام اعمال میں عطا کر دیا جاتا ہے. تو گویا ہمیں چاہیے کہ غفلت نہ کریں. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینہ جب ہمیں دے رہا ہے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کو پا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی آپ پر ہم کوشش کریں. ناظرین سامعین محترم، اسی طرح بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام جو ہے ہماری ایک سیریز جو بلا ناغا جو ہے ہر سال جو ہے ہماری سیریز ہوتی ہے. اس سال بھی جو ہے بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ہمارے جو پروگرامز ہیں اس کا شیڈول یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر یعنی چاند رات سے ہی جو ہے سحر کے وقت میں ہمارا ایک پروگرام ہے. وہ پروگرام 30 روزہ وہ پروگرام ہے، وہ ہے تذکرے صالحات امت. ان میں جو ہے ہم نے امت کے صالحات کا جو ہے خواتین کا ہم ذکر کرتے ہوئے آئے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ 30 دن جو ہے تذکرے صالحات امت کا یہ پروگرام ہمارا رہے گا. افطار کے وقت میں 15 روزہ ہمارے جو ہے قرآن مجید کی جو تفاسیر ہیں وہ تعارف تفاسیر قرآن مجید کے تفاسیر کا وہ تعارف پیش کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ کی طرف سے اہتمام سے جو ہے 5 ملین جو ہے درود پاک کا بھی ہر سال اہتمام رہتا ہے. تو اس 5 ملین درود پاک کے اس جو ہے نا 5 ملین تک کا جو ہمارا جو حد ہے اس کو بھی جو ہے اس کو تکمیل کیا جاتا ہے. 5 ملین درود پاک پڑھا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے تراویح کے بعد روزانہ مجموعہ صلوات الرسول یعنی یہ عبد الرحمن چھوری رحمۃ اللہ تعالی کا وہ ایک 30 پاروں پر سرکار دو عالم کی شانوں سمیت جو حضور پاک علیہ السلام پر درود پاک بھیجا گیا تو اس کے جو 30 پارے ہوتے ہیں وہ جو ہے ہمارے جدہ میں دارالعلم میں جو ہے وہ ان 30 پاروں کی بھی تلاوت ہوتی ہے. یقیناً یہ ہمارا یہ پروگرام ہے. آپ تمام احباب سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کو ضرور آپ جوائن کریں اور اس میں شریک ہوں اور اس میں پورے کے پورے پروگراموں کو آپ ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی جو ہے تقریباً 4-5 سال سے جو ہے ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے. ہر سال جو ہے 30 روزہ سحر کا پروگرام ہوتا ہے، 15 روزہ افطار کا پروگرام ہوتا ہے، مجموعہ صلوات الرسول کا پروگرام ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے 5 ملین درود پاک حضور پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. تو لہذا آپ احباب سے خواہش کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگراموں کو ملاحظہ فرمائیں، اس کام کو اوروں تک پہنچائیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.